بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ بعض گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسے بندے نے نماز اور روزے، حج، قربانی، زکوٰۃ وغیرہ میں کوتاہی کی، جیسے بدنگاہی کی، شراب نوشی، زنا وغیرہ کیا۔ اور بعض گناہوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، جیسے کسی کے مال کو چرا لیا، غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، اذیت دی، ماں باپ کو ستایا، بیوی کا حق ادا نہ کیا، کسی کی چیز کو لے لیا بغیر اجازت کے، قرض لے کر واپس نہ کیا۔ پھر گناہوں میں سے بعض گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اور بعض گناہوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں حسد دل میں رکھا۔ آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنے کی تاکید۔ جھوٹ وہ بھی اسی طرح کا ایک خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں بڑی مشہور ہیں، نمبر 1 گناہ صغیرہ، نمبر 2 کبیرہ۔ پھر کبیرہ گناہوں میں بعض انتہائی سنگین ہیں، جن سے لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ معاشرہ انسانوں سے تشکیل پاتا ہے، اور انسان اپنے اعمال، عادات اور اخلاق سے جانے جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال اور اخلاق اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ عقائد شریعت ہیں۔ اب جو بندہ جتنا شریعت کے قریب ہوگا، اس کے اعمال اور اخلاق بھی اتنے ہی بلند ہوں گے، اور جو بندہ شریعت سے جتنا دور ہوگا، اس کے اخلاق اور عادات بھی اسی قدر خراب اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ایسے ہی تکلیف دہ اعمال اور گناہ کبیرہ میں سے ایک جھوٹ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر عام ہے کہ اب لوگ دوسروں کی جھوٹ پر تو رنجیدہ ہوتے ہیں، قرآن حدیث میں موجود وعیدیں سناتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں، مگر خود ہم میں کا ہر ایک دوسروں سے جھوٹ بول کر اس کو اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس طرح سے جھوٹ بول کر جو دوسروں کو بے وقوف بنایا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بڑے فخر اور شان سے کرتے پھرتا ہے۔ حالانکہ جھوٹ ایسا عمل ہے جو کہ خود بولنے والے کے لیے شرمندگی اور بے عزتی کا سبب ہوتا ہے۔ اس پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، معاشرے سے امن بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ میں اس آیت کا صرف خلاصہ سناتا چلوں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ تو انہی کو زیبا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں سزا کا ڈر نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جھوٹ سے رک سکیں، مگر جو مومن اور مسلمان ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان کردہ عذاب اور وعیدوں سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ ایک دوسری جگہ آیت کریمہ ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ کا رواج ہو وہ ملعون اور لعنتی ہوگا۔ اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، کیونکہ لعنت کا معنی ہی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، انتہائی رسوائی اور ذلت۔ حدیث کی کتابوں میں سے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے زیادہ بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ۔ روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ
ہم صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجئے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، قدرت میں، کسی بھی چیز کے اندر کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ وکانا متکئن، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کبیرہ گناہوں کو کہتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہی فرمایا، فجلسا، پھر اللہ کے رسول سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، سنبھل کر بیٹھ گئے، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، فما زال يقولها حتى قلت لیتہ سکتا حتى قلت لا يسکت۔ روایتوں کے اندر دو لفظ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھ کر دو گناہ کبیرہ بتا دیے، تیسرا نمبر جب آیا اس وقت اللہ کے رسول سنبھل کر سیدھے بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ کر بارہا اللہ کے رسول نے اس جملے کو دہرایا، کیا فرمایا؟ خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، اس کو اللہ کے رسول تکرار فرماتے رہے۔ اس کا مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انبئکم باکبر الکبائر، اس لفظ کو بھی، اس سوال کو بھی 1 سے 3 مرتبہ پوچھا تھا، صحابہ سے بار بار پوچھا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ پوچھا تھا، تاکہ جو بات بتلائی جانے والی ہے اس کے لیے سننے والے کا دل اور فہم، عقل حاضر ہو جائے۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ٹیک چھوڑ دینا، جب جھوٹ بڑا گناہ ہے اس کو اللہ کے رسول کہنے والے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کا ٹیک چھوڑ دینا اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ اس طرح سے خبردار خبردار کے لفظ کے ساتھ اس گناہ کو بارہا اللہ کے رسول کا مکرر ارشاد فرمانا اس گندگی کو چھوڑنے پر زور دینے کے لیے تھا۔ آیت کریمہ میں ایک جگہ ارشاد ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ لوگ لا یشہدون الزور، اس حدیث کے اندر جھوٹ کے لیے لفظ زور استعمال کیا گیا، قرآن کریم میں بھی کئی جگہوں کے اندر زور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی جھوٹ آتا ہے، ہر باطل اور ہر ناحق کو زور کہتے ہیں۔ حضرت امام وکیع، امام شعبی، امام طبرانی وغیرہ رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے، کئی روایتیں نقل کی ہیں، صرف ان کا ترجمہ میں سناتا چلوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ، آثار ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، ان میں آتا ہے کہ فرمایا گیا اے لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ اور خیانت کے سوا مومن کی کوئی بھی خصلت ہو سکتی ہے، مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتاب الایمان میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت رکھے، اس میں خیانت کرے۔ مسلم شریف میں مزید یہ بھی ہے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ بھی کرے کہ وہ مسلمان ہے، تب بھی یہ اگر عادت اس کے اندر ہے، یہ 3 عادتوں میں سے کوئی عادت اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے، منافقی کی یہ نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر، وہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے جھوٹ بولنا، جو 3 بری عادتوں میں سے جو پہلی برائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بدترین خصلت ہے، جھوٹ کی خرابی اور قباحت پر یہی حدیث کافی ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 علامتوں کے ذکر کی حکمت میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ 3 بری عادتیں دیگر تمام قسم کی بری خصلتوں کی طرف نشاندہی کرنے والی ہیں۔
اس لیے کہ دین کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 قول، یعنی زبان سے کہی جانے والی بات۔ نمبر 2 عمل، انسان کے پریکٹیکل جو وہ عمل کرتا ہے اس کے کام۔ نمبر 3 ہے نیت، ارادہ۔ چنانچہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اس کو مانتے ہیں، اور ہم اس کے مطابق اعمال اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال کرتے ہیں۔ دین کی 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوئی۔ اور جھوٹ میں قول کی خرابی ہے، بات کے اعتبار سے خلاف کرنا۔ خیانت میں عمل کی خرابی ہے کہ یہ کام کے اعتبار سے جو کرنا چاہیے اس کا الٹا کرنا۔ اور وعدے کے اندر وعدے کی خلاف ورزی میں نیت کی خرابی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو بیان کیا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، لکھتے ہیں کہ جس طرح نفاق اصل کے خلاف کرنے کا نام ہے، اسی طرح سے یہ تینوں چیزیں بھی اصل کے خلاف کی جانے والی چیزیں ہیں۔ تو جھوٹ بولنا اصل کے خلاف ایک چیز ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خصلتیں اصل میں منافقوں کی ہیں۔ پس جس آدمی میں، جس مسلمان میں یہ خرابی ہے وہ بندہ منافق کی طرح ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ نفاق کی بنیاد جھوٹ ہی ہے۔ اب جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ علماء نے بے شمار تدبیریں بتلائی ہیں۔ میں یہاں مختصر صرف 2-3 بات عرض کر کے آگے بڑھوں۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جو آیتیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں، نہایت مختصر انداز میں آیتوں اور حدیثوں کی طرف نشاندہی کی گئی، ان مذکورہ آیات اور احادیث اور اس میں بیان کیے گئے وعیدوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرے نمبر میں جھوٹ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کریں۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بات کرنے سے دنیا اور آخرت میں جو نقصانات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 3، دل میں مسلمانوں کا اور تمام انسانوں کا احترام پیدا کریں، کیونکہ سامنے والے کا دل میں احترام نہ ہو تو ہی بندہ جھوٹ کہتا ہے، اصل کے خلاف بات کہہ کر سامنے والے کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کا احترام اپنے دل میں رکھیں۔ چوتھے نمبر میں بے عزتی اور بدنامی کے ڈر سے جھوٹ نہ بولیں۔ اکثر لوگ کہیں کسی جگہ میں سچ بول دینے سے بے عزتی کا خطرہ، بدنامی کا خطرہ محسوس کر کے ہی جھوٹ بولتے ہیں، تو کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے، بے عزتی اور بدنامی کے ڈر سے جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، آخرت کے فائدوں کو دنیا کے نقصانوں پر ترجیح دیں۔ جھوٹ بولنے سے دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے تمہارا جھوٹ بولے بغیر سچ کہنے کی وجہ سے بڑے فوائد ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اخیر میں ایک آیت کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ظاہری گناہوں میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرے، مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی وغیرہ۔ پہلی قسم کے گناہوں کا بیان فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت فقہا سے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ دوسری قسم کے گناہوں کا بیان تصوف اور احسان کی کتابوں میں ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ باطن کے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کسی رہنما سے رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی، جھوٹ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کو تمام مراحل کے اندر، تمام موقعوں کے اندر، تمام لوگوں کے پاس
جھوٹ سے بچ کر سچ بولنے کی ہمت اور سچ بولنے کی توفیق باسعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔